بالآخر الیکشن کمیشن آف پاکستان جمہوریت کے لیے سب سے اہم ادارہ فعال ہو چکا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سے جناب سکندر سلطان راجہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ 2 ممبرز الیکشن کمیشن کے جن کا تعلق سندھ اور بلوچستان سے تھے، نامزدگی ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا ہے۔ مکمل طور پہ یہ اہم ادارہ فعال ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے ایک نیا جنم لیا ہے اس کی بہت اہم ذمہ داری ہے، جس میں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ادارے پر پاکستان کی جمہوریت کا، پاکستان کے عوام پر اعتماد بحال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کراتا تو ہے مگر اس میں دھاندلی ہوتی ہے، گڑبڑیں ہوتی ہیں، اسی لیے کسی بھی الیکشن پر اعتماد کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ پہلا امتحان ہوگا، پاکستان میں بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں، اس کے لیے مدتیں پوری ہو چکی ہیں اور اس تمام معاملات میں اس الیکشن کمیشن کو بہت بڑی قومی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ الیکشن کمیشن، نیا الیکشن کمیشن، اس کی ذمہ داریاں، ٹاسک، اس پر بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز نان گورنمنٹل آرگنائزیشن پل ڈاٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد بلال محبوب صاحب۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ بالآخر الیکشن کمیشن آف پاکستان زندہ ہو گیا ہے، نئے جنم لے لیا ہے، فعال ہو چکا ہے۔ پہلی ذمہ داری، پہلا ٹاسک کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا؟ دیکھیے، میرے خیال میں سب سے اہم ٹاسک تو الیکشن کمیشن کا یہ ہے کہ اسے اپنی کریڈیبلٹی کو مضبوط بنانا ہے۔ اکثر اوقات الیکشن کمیشن پہ مختلف اعتراضات رہے ہیں اور اس کی کریڈیبلٹی مختلف اطراف سے نشانہ بنتی رہی ہے، تو میرے خیال میں اسے ایسے اقدامات لینے ہوں گے جس سے اس کی کریڈیبلٹی مضبوط ہو۔ لیکن اگر یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ سے پوچھیں احمد بلال محبوب صاحب کہ آپ کی آرگنائزیشن کا بے پناہ تجربہ ہے، سب سے زیادہ تجربہ ہے شاید، ہم کیا کریں کہ ہماری کریڈیبلٹی ریسٹور ہو، تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میرے خیال میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں تو جو پہلی بات انہیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ پیسے کا جو اثر و رسوخ ہمارے الیکشن کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے الیکشن کمیشن کے اندر جو انہوں نے ایک پولیٹیکل فائنانس کا سیکشن بنا تھا لیکن وہ مؤثر نہیں ہے، اس کو مؤثر بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جو کرپشن کے بارے میں الزامات لگتے ہیں وہ اسی لیے لگتے ہیں کہ ہم سیاست کے اندر پیسے کے اثر و رسوخ کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے، تو اس کو روکنے کا کام صرف الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے علاوہ پولیٹیکل کلچر کے، تو ان کو اس کی میرے خیال میں طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ لیکن کریڈیبلٹی کا کیا کرے احمد بلال محبوب صاحب؟ عوام کا اعتماد کہ الیکشن کرایا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، صاف ستھرا شفاف الیکشن ہے، جو ووٹ ڈالے گئے صحیح گنے گئے ہیں اور صحیح نتیجہ سامنے آئے، یہ کریڈیبلٹی کیسے ریسٹور ہوگی؟ اس دن کی کریڈیبلٹی کے لیے میرے خیال میں الیکشن کمیشن جو کچھ کر سکتا تھا وہ تقریباً وہ کافی حد تک کر چکا ہے۔ اب تو کچھ ایسی بیرونی ان کے اوپر کوئی اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن بے بس ہو جاتا ہے، مثلا جیسے لاسٹ الیکشن میں رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کا اچانک بیٹھ جانا، یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے لیے الیکشن کمیشن پوری طرح سے اگرچہ تیار تھا لیکن وہ کیا وجوہات تھی اس کی تحقیقات نہیں ہو سکیں۔ تو یہ جو بیرونی اثرات ہیں اس کے مقابلے میں اگر الیکشن کمیشن اپنے آپ کو کوئی مضبوط بنا سکے کہ ان کو اثر انداز نہ ہونے دے تو پھر وہ میرے خیال کریڈیبلٹی واپس آ سکتی ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو کریڈیبلٹی کا پہلا امتحان ہوگا، جو پہلا الیکشن ہے بلدیاتی الیکشن ہے، اس میں دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرتا ہے۔ آپ کے حوالے سے یہ کب ہونے ہیں بلدیاتی الیکشن پاکستان کے 4 صوبوں میں؟ جی، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہے وہ تقریباً ہر صوبے میں ہی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے۔ مثلا سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جہاں 1 سال ہو گیا ہے الیکشن ڈیلے ہو گئے ہیں۔ پچھلے جنوری میں اس کی مدت ختم ہوئی تھی لوکل گورنمنٹ کی اور اس کے بعد 120 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے، لیکن وہاں پہ وہ حکومت نے اسٹے آرڈر لے رکھا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم تیار نہیں ہیں، رولز کی تیاری کا کام ہے۔ تو وہ بیسیکلی تو حکومت نے بتانا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ہم تیار ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن اس کے الیکشن کروائے گا۔ خیبر پختونخوا میں اگرچہ اتنی گمبھیر صورتحال نہیں ہے لیکن وہاں بھی دسمبر میں الیکشن ہونا تھے، یعنی دسمبر میں، اس سے 4 ماہ پہلے وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کی مدت ختم ہو گئی ہے، دسمبر میں اس کے الیکشن ہونا تھے، لیکن وہاں پہ بھی حکومت سمجھتی ہے کہ وہاں پہ برف گری ہوئی ہے اور کئی علاقے ایکسیسیبل نہیں ہیں،
لہٰذا وہاں پہ بھی الیکشن ہوتے ہوتے غالباً جولائی اگست میں جا کے الیکشن ہوں گے، جو کہ بہت افسوسناک ہے۔ پنجاب میں حکومت نے پری میچورلی مئی میں لوکل گورنمنٹس کو ڈیزالو کر دیا، حالانکہ ان کا ٹائم 2022 تک تھا۔ اب انہیں 1 سال کے اندر الیکشن کرانے تھے، مئی 2020 میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ان کی تیاری بھی مئی سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، اور غالباً یہ بھی جون جولائی تک الیکشن چلے جائیں گے، تو یہ بھی مسائل کا شکار ہے۔ سندھ کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ شہری اور دیہی حلقوں کے درمیان اختلافات کی جو صورتحال ہے، اس سال دسمبر 2020 میں اس کی مدت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد 120 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اگر یہ تمام صورتحال ٹھیک رہی تو پھر اپریل 2021 میں اس کے الیکشن ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہمارا وفاق کے الیکشن ہے، جو یعنی اسلام آباد کے اندر، وہ بھی دسمبر کے اندر اس کی مدت ختم ہو جائے گی، اور کینٹونمنٹس کے بھی دسمبر میں مدت ختم ہو جائے گی۔ ان سب کے 120 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، لیکن کوئی صوبائی حکومت اصل میں تیار نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے۔ یہ کیسی بات ہے احمد بلال صاحب کہ کوئی صوبائی حکومت ہے، اس کی مرضی وہ نہیں کراتی، وہ ہار جائے گی الیکشن، اس بہانے سے اس بہانے سے نہیں ہونے دیتی، الیکشن کمیشن نظارہ دیکھتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ صوبائی حکومتیں ہی بنیادی طور پہ، چونکہ اب یہ لوکل گورنمنٹ صوبائی حکومتوں کی زیر نگرانی ہے، تو وہی اس کے انتظامات کرتے ہیں۔ اگرچہ ڈی لمیٹیشن یعنی کانسٹیچوئنسیز جو بنتی ہیں یونین کونسل وغیرہ کی، وہ کام تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے رول بناتی ہے صوبائی حکومت، اور جب تک رول تیار نہ ہوں، اور صوبائی حکومت کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ ذہنی طور پہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی لوکل گورنمنٹ آئے گی ان کے اختیارات تقسیم ہو جائیں گے۔ اب یا تو یہاں عمران خان صاحب کم از کم 2 صوبوں میں وہ اپنا زور ڈالیں اور اپنی اتھارٹی کو استعمال کریں، یا پھر جس طرح پچھلے الیکشن ہوئے تھے کہ سپریم کورٹ نے مجبور کیا تھا تو الیکشن ہوئے تھے۔ ان 2 کے علاوہ مجھے تو کوئی صورت نظر نہیں آتی، کیونکہ صوبائی حکومتیں بالکل سیریس نہیں ہیں، بالکل سیریس وہ نہیں ہیں، سمجھتی ہیں کہ تو کیوں کرائیں گی الیکشن، اور نہیں کرائیں گی تو اللہ خیر سے اللہ